بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. میں مسز حفصہ غفار، سینئر ٹیچر، مطالعہ پاکستان، ڈویژنل پبلک اسکول چیچا پتنی سے مخاطب ہوں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے اپنے بچپن میں بہت سی کہانیاں سنی ہوں گی، جنوں کی، چڑیلوں کی، شہزادیوں کی، پریوں کی، ٹارزن کی کہانیاں. آج میں بھی آپ کے لیے ایک کہانی لے کر آئی ہوں. یہ کہانی ہے ایک بادشاہ کی کہانی. جی ہاں، ریاست فرغانہ کے حکمران شیخ عمر شیخ مرزا کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا 1483 میں. اس کا نام تھا بابر. ان کی والدہ کا نام تھا قتلک خاتون قتلک بیگم، جن کا شجرہ نسب چنگیز خان کے خاندان سے ملتا ہے. یہ یونس خان کاشغر کے حکمران کی بیٹی تھیں. اسی طرح جو ان کے والد عمر شیخ مرزا تھے، ان کا تعلق بھی ترک خاندان سے تھا. تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بابر کی رگوں میں ترکوں کی بہادری، ہمت، جرأت اور منگولوں کی شجاعت کے دونوں اس کے خون میں شامل تھے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، بابر کے معنی ہیں شیر کے، لائن. تو بابر کے جب صرف 11 سال کا تھا 1494 میں اس کے والد ایک ناگہانی موت کا شکار ہو گئے. بابر کے چچاؤں نے اس کے اقتدار پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی. بابر اپنی والدہ کے پاس بیٹھا تھا اور اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ اے اماں جان، مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. تو اس کی والدہ کہتی ہے کہ مجھے تیرا تو نہیں پتہ، ہاں اگر تیرا باپ آج زندہ ہوتا تو وہ ضرور ان کا مقابلہ کرتا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ سننا تھا بابر نے اپنے باپ کی. آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کی عمر اس ٹائم صرف 11 سال تھی، یعنی آپ لگ بھگ آپ کے جتنے یا آپ سے بھی وہ چھوٹے. تو انہوں نے اپنے باپ کی تلوار اٹھائی اور اپنے چچاؤں کا بہت دلیری، بہادری اور بڑی جرأت مندی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا. اور پھر رزلٹ بھی اس کے مطابق ہی ملا کہ بابر نے اپنے چچاؤں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا. تو فتوحات کا سلسلہ اس نے یعنی کامیابیوں کو اپنے اور اس نے بڑھایا، اور اس نے مزید جو ہیں اپنے دشمنوں کو شکست دیتے ہوئے اس وقت سمرقند پر قبضہ کر لیا. سمرقند پہ قبضہ کرنے کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس، بابر نے پھر بخارا پہ قبضہ کرنے کا ارادہ کیا اور بخارا کی جانب پیش قدمی شروع کر دی. تو اس دوران بابر شدید علیل ہو گیا، بیمار ہو گیا. اس قدر بیمار ہو گیا کہ اس کے دوستوں نے، جو اس کے رفقا تھے اور ساتھی تھے، اور وہ سب کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب بابر نہیں بچے گا، کہ اب یہ جو ہے یہ اب کسی کام کا نہیں رہا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ سننا تھا کہ یہ دیکھنا تھا. تو بابر جو یعنی جب دیکھا اس کے قریبی رشتہ داروں نے کہ بابر کی یہ حالت ہے، یہ اس شدید علیل ہے، تو انہوں نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا اور بابر سے سمرقند اور بخارا دونوں علاقے چھین لیے. بابر اپنے چچاؤں کو تو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن شیبانی خان کا مقابلہ نہ کر سکا. عزیز الباب، بابر اسی طرح صحراؤں کی میں در بدر بھٹکتا رہا 1 سال تک، کیونکہ اب وہ بالکل یعنی کسی کام کا نہیں رہا تھا. لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری. اس نے دوبارہ مصمم ارادہ کیا، دوبارہ کمر کسی، اور اس نے دوبارہ بخارا پر حملہ کر دی. اور نتیجہ بابر کامیاب ہوا اور اس نے بخارا پہ قبضہ کر لیا. بخارا پہ قبضہ کرنے کے بعد اب بابر نے سوچا کہ اب اس نے سمرقند پہ قبضہ کرنا ہے، تو اس نے سمرقند کی طرف پیش قدمی شروع کر دی. سمرقند پہ قبضہ کرنے کی خواہش نے بابر کو اس کے قریبی عزیز جو تھے، اس کے رشتہ دار تھے، اس سے اس کو شکست ہوئی، اور نتیجہ کہ وہ سمرقند حاصل کرتے کرتے بخارا سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا.
اسی طرح سمرقند، بخارا، بخارا، سمرقند، یہ بے جوڑ ایک جو اس کی کوششیں تھیں، یہ اس نے تقریباً 11 دفعہ کی، لیکن نتیجہ بے سود۔ پھر اس نے کابل کی جانب پیش قدمی کی۔ کابل میں اس نے اپنا ایک چھوٹا سا راج قائم کیا، چھوٹی سی سلطنت قائم کی۔ عزیز طلباء، کابل میں کے دوران اس دوران اس کو ہندوستان سے بہت سے لوگوں نے خطوط لکھے اور اس کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کیوں نہیں ہندوستان کیوں نہیں آ جاتے، آپ یہاں آئیں اور یہاں آ کر یہاں آپ آ کے حکمرانی کریں، یہاں کا ماحول آپ کے لیے بہت سوٹیبل ہے، بہت سازگار ہے۔ یعنی اس کو اکسایا، اس کو انسسٹ کیا کہ آپ کا جو ہندوستان ہے یہ آپ کا منتظر ہے، آپ یہاں آ کر حکمرانی کریں۔ جی تو عزیز طلباء، بابر نے اپنے دوستوں کا اور ان کا مشورہ مانتے ہوئے ارادہ باندھا، تیاری کرنی شروع کر دی کہ وہ برِ صغیر کی جانب پیش قدمی کرے گا۔ برِ صغیر کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے بابر کے پاس جو کل اس کی جو آرمی تھی وہ تھی 1,20,000۔ اب عزیز طلباء دیکھیں کہ جن لوگوں نے بابر کو خطوط لکھے تھے، جن لوگوں نے بابر سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ برصغیر آئیں، انہی میں سے ایک نے بابر پر حملہ کر دیا۔ اور جب بابر بھی اپنی فوج لے کے مقابلے پر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے مقابلے میں جو دشمن ہے اس کے پاس 2,60,000 3,60,000 تک کی فوج ہے، جبکہ بابر کی فوج تو صرف 1,20,000 تھی اس وقت۔ تو بابر کے سپاہی ان کے قدم لڑکھڑانے لگ پڑے، وہ گھبرا گئے۔ تو اس وقت عزیز طلباء، بابر نے ایک تاریخی خطبہ دیا تھا، ایک چھوٹا سا تھا، مختصر سا تھا۔ میں ہر سال اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ ضرور یہ خطبہ سناتی ہوں، کیونکہ اس سے ان کی بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ یہ ان کو بہت زیادہ حوصلہ، کہتے ہیں کہ ٹیچر ہم سم ٹائم بہت مایوس ہو جاتے ہیں کہ جب کوئی بہت اچھی کامیابی نہیں ہوتی ایگزامز میں، یا ہم بعض دفعہ بالکل ہمت ہار جاتے ہیں۔ جیسے ہمارا یہاں کا NTS سسٹم ہے، اور ہمارے جو میڈیکل کے بہت سے بچے ہیں جو میڈیکل کی ریس سے نکل جاتے ہیں ڈیو ٹو آر بیڈ ایگزامینیشن سسٹم۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے نا، یہ جو الفاظ ہیں، جو چھوٹا سا یہ خطبہ ہے، یہ ہم اس کو اس بات کو اپنی جیب میں ڈال کے رکھتے ہیں، اپنے پلے سے باندھ کے رکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ اس نے کہا کہ جو ہماری زندگی ہے یہ ہماری شہرت اور ہماری کامیابی کی امانت ہے۔ اس طلباء، یہ جو ہماری زندگی ہے یہ شہرت اور کامیابی کی، یعنی مشہوری کی اور کامیابی کی امانت ہے، اور جو ہمارا جسم ہے یہ موت کی امانت ہے۔ تو اس سے پہلے کہ موت آ کر وہ لے جائے جو اس کی امانت ہے، تو کیوں نہ ہم وہ کریں جو ہماری امانت ہے۔ عزیز طلباء، یہ تاریخی الفاظ سننے تھے کہ بابر کی آرمی میں ایک نیا عزم، ایک جوش پیدا ہوا، اور انہوں نے اس وقت ابراہیم لودھی کے ساتھ پانی پت کے مقام پر وہ تاریخی جنگ لڑی کہ جس کی دنیا آج بھی مثال دیتی ہے۔ عزیز طلباء، اس جنگ کے بعد مسلمانوں کو، یعنی بابر کی آرمی کو کامیابی ہوئی، ایک تاریخی کامیابی ہوئی، اور اس کے بعد برِ صغیر میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی سلطان ظہیر الدین بابر نے۔ 1526 عیسوی پانی پت کی لڑائی میں بابر نے تاریخی کامیابی حاصل کر کے ابراہیم لودھی کی آرمی کو شکست فاش دی اور مغلیہ خاندان کی بنیاد رکھی۔ بابر نے اپنی ساری زندگی جدوجہد میں جنگیں لڑتے گزار دی۔ اب وہ بہت تھک چکا تھا، اب اس کو تھوڑا آرام کی ضرورت تھی۔ اس نے اپنے بیٹے، سب سے بڑے بیٹے ہمایوں کو کابل کی طرف لشکر کشی کے لیے بھیجا کہ جا کے اس علاقے کو بھی، یعنی شمال مشرقی سائڈ پہ کا علاقہ جو ہے اس کو بھی جو ہے اپنا تسلط اس پہ قائم رکھیں۔ ہمایوں ابھی آدھے راستے میں پہنچا تھا کہ وہ شدید بیمار ہو گیا۔ وہ اسی بیماری کی حالت میں واپس آیا تو اس کو کوئی ایسا مرض لگ گیا تھا، کوئی ایسی بیماری لگ گئی تھی کہ جس پہ اس کو آرام نہیں آ رہا تھا۔
پوری برصغیر ہندوستان کے تمام طبیب اطباء کو، تمام ڈاکٹر جتنے شاہی طبیب تھے، سب نے اس کا علاج کر کے ہمت ہار چکے تھے کہ اس کا، کیونکہ وہ اس کو آرام نہیں آ رہا تھا۔ بابر کو اب یہ خطرہ تھا کہ کہیں خدا نہ خواستہ، یعنی کہ کہیں ہمایوں جو ہے وہ، یعنی اس کا جوان بیٹا، کہیں جان سے ہاتھ دھو نہ بیٹھے۔ اس کے مشیر خاص نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ قیمتی پتھر کوہ نور اس کا صدقہ دیں۔ بابر نے سوچا کہ پتھر تو پھر پتھر ہے، اس کی وہ قیمت نہیں جو میری جان کی ہے۔ بابر نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے اللہ، میرے بیٹے ہمایوں کی بلا مجھ پہ لگا دے اور اس کو اس سے آرام دے دے۔ بابر نے بارگاہ الہی میں رو رو کر، گڑ گڑا کر، جائے نماز پر بیٹھ کر رب ذوالجلال سے اپنے بیٹے کی صحت کی دعا مانگی، اور رب سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، تو اس کی بیماری مجھے لگا دے لیکن میرے بیٹے کو شفا دے دے۔ بابر نے اپنے بیٹے ہمایوں کی بیڈ کے ارد گرد 7 چکر لگائے اور پھر جائے نماز پر بیٹھ کر گڑ گڑا کر رب سے مانگتا، اس کی زندگی، اس کی صحت مانگتا رہا۔ عزیز طلباء، قبولیت کا وقت تھا۔ یہ شہنشاہ، یہ بادشاہ، اس کی دعا قبول ہوئی، اور پھر آنے والے دنوں میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بابر کا بیٹا ہمایوں دن بہ دن صحت یاب ہوتا گیا اور بابر بیمار ہوتا گیا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ بابر کی بیماری بڑھتی گئی، بابر کی کمزوری بڑھتی گئی، اور اس کا بیٹا ہمایوں تندرست ہوتا گیا۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ مکمل تندرست ہوتا ہے اور بابر کے کہنے پہ وہ کابل کی جانب پیش قدمی کرتا ہے۔ کابل کے ابھی وہ وسط تک ہی پہنچا تھا کہ اس کو بابر کی شدید علالت کی اطلاع ملتی ہے۔ وہ انہی قدموں واپس آتا ہے۔ باپ نے جو اس وقت کے جو شاہی جو امراء تھے، اس کے دوست اور جو مشیر تھے، ان سب کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے ہمایوں کو اپنا جانشین مقرر کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں اپنے بیٹے ہمایوں کو تیرے سپرد کرتا ہوں، اور اس کو اپنا، یعنی اپنے مرنے کے بعد یہ میرا، یعنی یہ اس سلطنت کا بادشاہ ہوگا۔ عزیز طلباء، صرف 48 سال کی عمر میں بابر اس جہاں سے کوچ کر گیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بابر نے اپنی کتاب لکھی تھی، اپنی آٹو بایوگرافی دستِ بابری۔ اس میں وہ ذکر کرتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں 2 دفعہ اس کو شدید جو کہہ لیں کہ لڑائی کرنی پڑی یا مقابلہ کرنا پڑا۔ ایک دفعہ وہ ایک جنگل سے گزرا تھا، تو اس جنگل میں ایک اژدہے نے بابر کو جکڑ لیا۔ تو بابر کہتا ہے کہ میری اور اس اژدہے کی تقریباً 4 سے 4.5 گھنٹے تک ہم ایک دوسرے سے یعنی جنگ لڑتے رہے، لیکن بہرحال وہ بابر اس اژدہے کو مارنے میں، اس کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا۔ اور دوسرا ہے یہ جو ابھی ہم نے ذکر کیا کہ سمرقند کے قبضے کے بعد بخارا کی طرف پیش قدمی کی، تو بابر کو ایک بابر کو بیماری لگ گئی تھی۔ عزیز طلباء، بابر کو چھوت کی بیماری تھی، خارش کی بیماری لگ گئی تھی، یعنی اس کے جسم میں خارش ہوتی رہتی تھی، وہ مکمل پورے کپڑے نہیں پہن سکتا تھا، وہ اپنے جسم میں تیل لگا کے تو بیٹھا رہتا تھا، اور اس کے سارے جو مشیر تھے اور سارے دوست اور رشتہ دار سمجھتے تھے کہ اب یہ کسی قابل نہیں رہا، اب یہ حکمرانی کے قابل ہی نہیں رہا، اور ان کو لگتا تھا کہ یہ مر جائے گا۔ لیکن عزیز طلباء، اس نے اس وقت کے اپنے سب سے بڑے سیاسی حریف شیبانی خان سے جب ملنے گیا، تو اس نے اس حالت میں بھی، یعنی خارش کی حالت میں جب وہ کپڑے پہن نہیں سکتا تھا، تو اس نے اپنا سلک کا چوغا پہنا، مکمل شہنشاہی لباس پہن کے وہ شیبانی خان کے ساتھ 4 گھنٹے تک طویل ملاقات بیٹھا رہا، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک تو اژدہے سے مقابلہ کرتے ہوئے 4 گھنٹے مسلسل جو ہے برداشت سے وہ جیتا، اور دوسرا شیبانی خان کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ مجھے خارش ہے، اور میں اپنی 4 گھنٹے اپنی خارش کو روک کے رکھا۔ تو یہ دونوں جو ہیں، یہ آپ کے لیے ایک مثال ہے
کہ کس طرح سے، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم شکست ہونے سے پہلے ہی خود کو شکست خوردہ سمجھنے لگ جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یہ ابھی شکست ہوتی نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے. تو زندگی میں اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، اس کو اپنے پلے سے بھی یہ بڑی بات آپ باندھ لیں کہ کبھی آپ نے ہمت نہیں ہارنی. اگر بابر نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا اپنے سپاہیوں سے بات کرتے کہ اگر ہم ایک دفعہ شکست کھا جاتے ہیں تو ہم نے دوبارہ کوشش کرنی ہے، اور اگر دوبارہ بھی ہم ہار جاتے ہیں تو ہم پھر کوشش کریں گے. کم از کم خدا بند باری تعالیٰ یہ تو وہ تو یہ تو نہیں، اس بات پہ تو خوش ہوگا نا کہ ہم نے کوشش تو کی ہے، ہم نے کوشش کرنی تو نہیں چھوڑی. اسی لیے عزیز طلباء، میں آج کے اس لیکچر کا اختتام اسی بات پہ کروں گی کہ کبھی کوشش نہ چھوڑیں، کبھی ہمت نہ چھوڑیں. اگر ایک دفعہ ناکامی ہو بھی جاتی ہے امتحانات میں یا زندگی میں یا کسی بھی چیز میں، تو دوبارہ کوشش کریں، دوبارہ اٹھیں، دوبارہ مقابلہ کریں، دوبارہ وہ ایگزام دیں، دوبارہ کوشش کریں. تو انشاءاللہ کامیابی و کامرانی آپ کا مقدر ہوگی. اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء طالبات، السلام علیکم. میں مسز حفصہ غفار، سینئر ٹیچر، مطالعہ پاکستان ڈویژنل پبلک اسکول چیچا وطنی سے مخاطب ہوں. عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے جماعت ہفتم کی حصہ تاریخ کا آغاز کیا ہوا ہے. اسی سلسلے میں کل ہم نے ایک ٹاپک پڑھ لیا تھا جو کہ تھا ظہیر الدین محمد بابر کے بارے میں. ظہیر الدین محمد بابر جو کہ امیر تیمور کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور جس کی والدہ کا نام قتلک بیگم اور باپ کا نام عمر شیخ مرزا تھا. تو اس کی وفات 1530 کے بعد اس کا بیٹا نصیر الدین محمد ہمایوں تخت نشین ہوا. عزیز طلباء، نصیر الدین محمد ہمایوں 1508 میں پیدا ہوا. آپ کی والدہ کا نام ماہم بیگم تھا. آپ کے دوسرے 3 بھائیوں میں کامران مرزا، حنظل اور اکثری مرزا شامل تھے. ظہیر الدین بابر کی 1530 میں وفات کے بعد گجرات کے حاکم نے نصیر الدین محمد ہمایوں کو جنگ کے لیے آمادہ کیا. ہمایوں نے 5 سال تک مسلسل جنگ لڑی اور بالآخر فتح نصیب ہوئی. ہمایوں کے دوسرے بھائی مرزا کامران اور اس وقت کابل کا گورنر تھا. ظہیر الدین بابر کی وفات کے بعد کامران مرزا نے خود مختار حکومت بنانے کا اعلان کیا. اسی طرح حنظل دوسرا بھائی، وہ بھی کسی دوسری ریاست کا حکمران تھا. ان دنوں ہمایوں مرزا شیر خان کے ساتھ جنگ لڑ رہا تھا، مارکا ارائی میں مصروف تھا. شیر شاہ بہار کا گورنر جو محمود لودھی تھا اس کے ساتھ مل گیا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، محمود لودھی گورنر بہار کی وفات کے بعد شیر خان نے شیر شاہ سوری نے اقتدار پہ خود حکمران بن گیا، اس اقتدار پہ قبضہ کر لیا. تو اس طرح ہمایوں اور شیر شاہ کے درمیان مارکا آراریاں جاری تھیں. دریائے گنگا کے کنارے میں ہمایوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. تو شیر شاہ نے اچانک ہمایوں کے اوپر حملہ کر دیا. ہمایوں یہ حملہ نہ سہ سکا اور وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا. ہمایوں نے دریائے گنگا کی طرف سے بھاگنے کی کوشش کی. وہ دریائے گنگا میں ڈوبتے ڈوبتے بچا اور مشکل سے وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا. ادھر سے وہ اپنے بھائیوں جو کہ اس وقت مختلف ریاستوں کے گورنر تھے ان کے پاس گیا، لیکن انہوں نے اس کی مدد سے انکار کر دیا. 18 ماہ تک صحراؤں کی جنگلوں کی خاک چھانتے ہوئے ہمایوں ایران پہنچ گیا. ایران کے شاہ نے
ہمایوں کے ساتھ قیدیوں کی طرح سلوک کیا اور اس کو آمادہ کرنا چاہا کہ وہ مصفیہ مذہب قبول کر لے. تو اس وقت کا بہت بڑا مذہبی صوفی گھرانہ تھا، تو اس یعنی ان کی تعلیمات قبول کر لے. بالآخر یہ کہ 1545 تک ہمایوں کی شاہ ایران کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر ہوئے. تو ہمایوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور شاہ ایران کے ساتھ مل کر فوج تیاری شروع کر دی، لشکر کشی شروع کر دی. اس نے شیر شاہ سوری پر حملہ کیا اور لاہور، آگرہ، دہلی اور ان تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا. تو عزیز البا، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ 1530 میں بابر کے وفات کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں، مرزا ہمایوں تخت نشین ہوا. تو صرف 10 سال ہی کی ابھی حکومت کی تھی اس نے. تو 1540 میں اس کو شیر شاہ سوری سے مقابلہ کرنا پڑا. تو شیر شاہ سوری نے اس کو بہت جلدی، یعنی اس کی فوج تتر بتر ہو گئی، شکست دے دی اور اس بھی بھاگنے پہ مجبور ہو گیا. تو گنگا سے میں ڈوبتے ڈوبتے بچا، ادھر سے بھاگتا لاہور گیا. پھر اپنے بھائیوں سے بھی اس نے مدد مانگی، لیکن اس کے کسی بھائی نے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا. عزیز طلباء، صحراؤں کی خاک چھانتے 18 مہینے یہ صحراؤں کی خاک چھانتا رہا. تو اس دوران اس نے ایک نوعمر ایرانی لڑکی سے، حمیدہ بیگم سے شادی کر لی. 1542 میں ہمایوں کے ہاں اکبر کی پیدائش ہوتی ہے. عزیز طلباء، بادشاہوں میں یہ روایت تھی مغلیہ بادشاہوں میں کہ جب ان کے ہاں کسی بیٹے کی یا بچے کی ولادت ہوتی تھی تو وہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اشرفیاں اور جواہرات اور تقسیم کیا کرتے تھے. لیکن کیونکہ وہ اس وقت خود خانہ بدوش تھا، صحراؤں میں بھٹک رہا تھا، تو اس کے پاس بانٹنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. تو اس نے اپنی جیب سے ایک مشک نکالا اور اس کو چھڑکا دیا. تو اس کی خوشبو سے تمام اس کے جتنے ساتھی بیٹھے تھے وہ بہت زیادہ محظوظ ہوئے. تو اس نے کہا کہ انسان، یعنی جس طرح اس مشک کی خوشبو نے تم سب کو محظوظ کیا ہے، خوش کر دیا ہے، اسی طرح یعنی یہ ایک نیک شگن ہے. اسی طرح ایک دن میرا بیٹا اکبر جو ہے یہ بھی پوری دنیا میں اسلام کا نام روشن کرے گا اور ایک بہت بڑا بادشاہ بنے گا. عزیز طلباء، اسی طرح یعنی بابر جو ہے وہ ہمایوں جو ہے وہ اپنے یعنی بھائیوں کے ساتھ 10 سال اس نے تقریباً مقابلہ کیا، ان کے ساتھ جنگیں لڑتا رہا. تو اس کا بھائی کامران مرزا، بجائے اس کے کہ وہ ہمایوں نے اسے کافی دفعہ کہا کہ تم ایک بھائی بن کے، یعنی کہ بھائی بننے کا مظاہرہ کرو کہ میرا ساتھ دو جنگوں میں دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے میں، نہ کہ تم خود میرے دشمن بن جاؤ. لیکن اس کے بھائی کامران اور حنظل اور اکثری مرزا نے ہمیشہ اس کو، یعنی اس کا کبھی ساتھ نہیں دیا بلکہ اس کو ہمیشہ اس کے ساتھ دشمنی کی. تو اکبر صرف 2 سال کا تھا تو اس کے بھائی کامران مرزا نے اکبر کو یعنی گرفتار کر لیا یا اغوا کر لیا. اس نے اکبر ہمایوں سے چھین لیا. اکبر ہمایوں کیونکہ بھائیوں سے لڑتا ہوا، کیونکہ ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا، تو اس نے اپنی اور حمیدہ بیگم کی جان بچاتے ہوئے ادھر سے بھاگ گیا. 10 سال تک یہ جو ہے اکبر اس کے بھائی کامران کے پاس رہا. اس کے چچا نے اپنے ظلم کرتے ہوئے اپنے 2 سال کے بھتیجے کو تیروں کی اس پہ بارش کرنا چاہی، لیکن خدا نے جس کو بچانا ہو کہ اس کو خراش تک نہ آئی اور وہ بچ گیا. تو ہمایوں کو بہت سے لوگوں نے، ہمیشہ ان کے ساتھیوں نے، ان کے رفقا کاروں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے بھائی کامران خان کو، یعنی جب وہ طاقتور بھی تھا ہمایوں، تو تب بھی انہوں نے اسے مشورہ دیا کہ آپ اس کو، اپنے بھائیوں کو آڑے ہاتھوں لو، ورنہ یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا آپ کی اولاد کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. لیکن ہمایوں نے ہمیشہ اپنے بھائیوں کے ساتھ رحم دلی کا اور شفقت کا مظاہرہ کیا. آپ نے کہا کہ نہیں، یہ میرے بھائی ہیں تو یہ میں ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو لیکن جب اکبر کے ساتھ یہ سلوک دیکھا تو اس کو لگا کہ یہ تو اس کے بیٹے کو ہی جان سے نہ مار دے. اس نے کامران خان کو
گرفتار کیا، اس کی آنکھوں میں سیسا ڈال دیا، یعنی اس کی آنکھوں میں تاکہ اس کی بینائی چلے جائے، تاکہ اس کی طاقت کم کرنا ضروری تھی، ورنہ وہ ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا تھا۔ تو اس کے بعد اس کو عمرے کے لیے روانہ کر دیا۔ تو اس طرح سے یہ کہہ لیں کہ اس نے اپنے بھائیوں کی سے دشمنی سے چھٹکارا پایا اور دوبارہ سے اقتدار پہ قابض ہوا۔ تو 1556 میں، نہیں 1555 میں اس نے دوبارہ شیر شاہ سوری سے اپنا کھویا ہوا 15 سال کے بعد اپنا، یعنی 40 میں 1540 میں اقتدار سے چھین لیا تھا شیر شاہ سوری نے، اور 1555 میں اس نے یہ اقتدار دوبارہ حاصل کر لیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں یہ پہلا مغل بادشاہ گزرا ہے کہ جس نے اپنے کھویا ہوا اقتدار دوبارہ واپس لے لیا۔ تو اس طلبہ 1555 میں دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد صرف ایک سال کے بعد ہی 1556 میں ہمایوں اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے۔ ایک روز سپہر کے وقت زینے سے چڑھ کر محل سرا کی چھت پر قدم رکھنے والا تھا کہ قریب کسی مسجد سے اسے مؤذن کی آواز ہوئی۔ وہ انہی قدموں پیچھے مڑا، لیکن اس کے قدم لڑکھڑا گئے، اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ منہ کے بل کھاتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے زمین پر آ کر گرا۔ عزیز طلبہ، ہمایوں ایک سٹک استعمال کرتا تھا جس کے سہارے سے وہ چلتا تھا۔ اس سٹک کی نوکدار سٹک تھی، تو سنگ مرمر سے وہ پھسل گیا اور بری طرح زخمی ہو گیا۔ اس کے سر پر شدید گہری چوٹیں آئیں۔ وہ زیادہ دیر تک یہ چوٹوں برداشت نہ کر سکا، زخموں کی تاب نہ لا سکا، اور 1556 میں وفات پا گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ 48 سال یعنی بابر کی عمر کے، اور بعض جگہوں پہ یہ عمر 50 سال تک بتائی جاتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بابر ایک رحم دل، ایک نیک، خدا ترس اور ایک بہادر حکمران تھا۔ گو کہ وہ اتنا بہادر نہ تھا جتنا کہ اس کے والد محترم ظہیر الدین بابر تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے ایک جس طرح سے اپنا چھینا ہوا اقتدار، اور جس طرح سے اس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اور دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کیا، اس کی مثال بھی تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔